اللہ نے علم دیا ہے، قادیانیت، خارجیت، ناصبیت، صلح کلیت کا جواب دو، بتاؤ تو صحابہ کا مشن کیا تھا، بتاؤ تو اہل بیت کا طریقہ کیا ہے، بتاؤ تو اہل بیت کی محبت کیا ہے. اس مشن کو لے کر کے چلو تاکہ سنیت کی کھیتی لہلہاتی نظر آئے. سنیت کو برباد مت کرو، ادھر ادھر مت جاؤ، نہ علم پہ گھمنڈ کرو، نہ تقوی پہ گھمنڈ کرو، نہ اپنی قابلیت پہ گھمنڈ کرو، نہ اپنے شعور پہ گھمنڈ کرو. بچنا ہے تو غوث اعظم کا دامن تھام لو، بچنا ہے تو غریب نواز کا دامن تھام لو، بچنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو، بچنا ہے تو مظہر اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو. میں کہتا ہوں ایسے مولویوں کو، ایسے مولوی جو مائک لے کر کے گھوم رہے ہیں، تحیات یاد ہے، درود یاد ہے، ثنا یاد ہے، ہم کہتے ہیں کچھ لوگ وہ بھی تیار ہو جائے، مائک لے کر کے ان کے گھر میں پہنچ جائے. تمہاری بیوی کو سورہ فاتحہ یاد ہے؟ اور اگر یاد ہے تو مخرج صاف ہے کہ نہیں؟ بات کا مخرج کیا ہے، غیر کا مخرج کیا ہے، عین کا مخرج کیا ہے، پتا ہے کہ نہیں؟ اپنے گھر میں تو صحیح پڑھا لو، پھر آ کر کے باہر سوال کرنا. وہابیوں نے، دیوبندیوں نے درگاہ پر ہونے والی عبادتوں کو چھپایا. دیوبندیوں نے کبھی نہیں کہا کہ جاؤ غریب نواز میں دیکھ لو کہ کتنے لوگ رات بھر عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں اور خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. دیوبندیوں نے چھپایا، دکھایا دوسری چیزوں کو. وہی کام آج کا سنی کہلانے والا مولوی کر رہا ہے. وہ اس کو توفیق نہیں ملتی، جا کر کے دکھائے رات کے 2 بج رہے مگر تلاوت ہو رہی ہے، رات کے 2:30 بج رہے مگر عبادت ہو رہی ہے، رات کے 3 بج رہے مگر تہجد کی نماز ادا کی جا رہی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنایا جا رہا ہے، ٹھنڈی کی فکر نہیں کی جا رہی ہے. تو بتانا چاہیے کہ اے وہابیو تمہارا دھوکہ تھا. حقیقت یہ ہے عبادت کرتے ہیں تو مسجد میں کرتے ہیں، فیض لیتے ہیں تو درگاہ غریب نواز میں آتے ہیں. اگر ہم یہ کرنے لگے، سورہ کلی مولویوں کا خاندان ناپنے لگے، تو کتنے مولوی نکلیں گے جس کے باپ کو تحیات یاد نہیں؟ کتنے مولوی نکلیں گے جس کے دادا کو تحیات یاد نہیں، جس کی ماں کو طہارت کا مسئلہ معلوم نہیں؟ تیرے باپ سے سوال ہو تو تیری بدنامی، تیری ماں سے پوچھا جائے تو تیری بدنامی. اور دیارے غریب نواز میں، دیارے صابر پاک میں بیٹھے ہوئے حضرات جو فیض لینے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی توہین کر کے تو دربار غریب نواز کو جھٹلانا چاہتا ہے، تو دیارے صابر کی توہین کرنا چاہتا ہے، تو دیارے وارث پاک کی توہین کرنا چاہتا ہے. تجھے اپنا ذلیل ہونا گوارا نہیں، ہمیں اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے فیض پانے والوں کی توہین گوارا نہیں. اگر حسینی ہو تو قادری بھی ہو، چشتی بھی ہو، سہروردی بھی ہو، نقشبندی بھی ہو، ابوالعلائی بھی ہو، برکاتی بھی ہو، نظامی بھی ہو، رضوی بھی ہو، نوری بھی ہو، حشمتی بھی ہو، مشاہدی بھی ہو، ادریسی بھی ہو، معصومی بھی ہو، ناصری بھی ہو. اور اگر حسینیت سے ہٹ گئے، امام حسین کے بتائے ہوئے مشن کو چھوڑ دیا، نہ قادری ہو، نہ رضوی ہو، نہ ابوالعلائی ہو، نہ چشتی ہو، نہ سہروردی ہو، تو آؤ ہم اکٹھا ہو جائے اور بتا دیں ہم الگ الگ سلسلوں کے بعد میں ہے، حسینی پہلے ہے. الحمدللہ آج دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، اگر نام کا عصمتی ہے تو لات مار دیا جاتا ہے، اور اگر کسی دوسرے سلسلے کا ہے، حسینی ہے تو گلے لگا لیا جاتا ہے. جس پر صحابہ قربان ہو، جس پر اہل پاک قربان ہو، اس دین پر حملہ ہو جائے یہ اعلیٰ حضرت کو گوارا نہیں. مسلم لیگ کے مقابلے میں مظہر اعلیٰ حضرت، سنی کانفرنس کہلانے والوں کے مقابلے میں مظہر اعلیٰ حضرت ہے، سیرت کمیٹی کے نام پر تنظیم بنی مقابلے میں مظہر اعلیٰ حضرت ہے، اور تحریکیں اٹھی مقابلے میں مظہر اعلیٰ حضرت ہے. تمہاری فکر یہ ہے کہ ماموں ناراض نہ ہو، خالو ناراض نہ ہو، پھوپھا ناراض نہ ہو، مگر حسینی جو ہوگا وہ یہ دیکھے گا دنیا ناراض ہو، کربلا کا دولہا ناراض نہ ہو. وہاں بھی تمہاری مسجد میں آ رہا ہے امام صاحب، روک کیوں نہیں رہا؟ کہا تم حشمتی ہو کیا؟ ابھی سوال شریعت کا ہو رہا ہے، حشمتی بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ یعنی تم نے یہ سوال کر کے بتا دیا شریعت کے معاملے میں بے باکی کے ساتھ بولنے والا کوئی ہے تو حشمتی ہے. صحابی کی گستاخی نہ ہو، علی علی کرتے رہو. کسی کی مائی کے لال میں کم نہیں ہے کہ رافضی
ये साबित कर दे। आज मेर शरीफ सलाबीने मिलने जाए, चौखट को बोसा ले तो वो खबीस कहे सजदा, शेर हिंदुस्तान रोज़े इमाम हुसैन को चूमे तो नाहंजार कहे सजदा। ये इल्जाम वहाबियों का था, उसका साथ तुम दे रहे हो।